من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، جو سورت میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو بھی یاد ہوگی. یہ سورت کا نام سورۃ العصر ہے، عصر والی سورت. سورۃ العصر کے نام سے یہ سورت جو مشہور اور معروف ہے، جس کو ہم یاد رکھتے ہیں، یہ اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے، کئی مفہوم رکھتی ہے. ہم ذرا غور کریں کہ اس سورت شریفہ میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے. جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے آیت میں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی. ہم لوگ عصر جانتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن کا تعلق نماز سے ہے، وہ جانتے ہیں عصر کیا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عصر کا وقت. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے. عصر کا وقت کتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال سب برباد ہو گئے. اس سے کہیں زیادہ خسارہ عصر کی نماز چھوٹنے کا ہے. اللہ نے عصر کی قسم کھائی کیونکہ دن کا بالکل آخری وقت ہے، جو ہماری تجارت کا اہم ترین وقت ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں سسٹم بن گیا ہے، لائٹیں 24 گھنٹہ رہتی ہیں شہروں میں، دن رات کا پتہ نہیں چلتا ہے. لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، چلے جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دوپہر میں تیز دھوپ ہوا کرتی تھی، شام میں موسم جب ڈھلتا تھا تو بازار گرم کب ہوتا ہے؟ عصر کے بعد، مغرب تک. مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا ہے، سارا بازار لوگ سمیٹ کر کے جو ہے نکل جاتے ہیں. اس ناحیے سے بھی یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، لوگوں کے منفعت کمانے کا، لوگوں کے کاروبار میں لگے رہنے کا، لوگوں کے جو ہے دنیا میں منہمک ہو جانے کا وقت. اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے
کہ یہاں پر عصر کی سے مراد نماز عصر نہیں، وقت عصر نہیں ہے۔ عصر جو ہے کہا جاتا ہے عربی زبان میں زمانے کو، ہمارے جو ایام گزر گئے، جو دن گزر گئے وہ بھی عصر ہے۔ جو زمانہ ہم کو میسر ہو رہا ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، تگو دو کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اچھی کوششیں ہوں بری کوششیں ہوں، لگے ہوئے ہیں۔ کوئی فکر کر رہا ہے اپنے آخرت کی، بہترین کوششوں میں لگا ہوا ہے، کسی کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے تگودوں میں، دنیا کے جو ہے فالتو کاموں میں، دنیا کی مصروفیات میں اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے بیچارہ، اس کو رات کی نیند نہیں آتی ہے، موبائل کے سامنے انٹرنیٹ چلا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہی سب فضولیات میں چھوٹے چھوٹے جو ہے موویز دیکھ رہا ہے۔ کیا فائدہ مل رہا ہے اس کو؟ ان تمام کے دیکھنے سے آپ کے گھر میں ایک روٹی نہیں آتی، لگے ہوئے اسی میں۔ یہ ٹائم، زمانہ اور جو ہمیں آگے میسر ہوگا، اگر اللہ نے زندگی دی تو، زندگی ملی تو، ملنے کی گارنٹی نہیں۔ کس کا ایکسپائری ڈیٹ کب ہے ہمیں نہیں پتا ہے۔ کوئی نوجوان اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی بال پکیں گے، بڑھاپا آئے گا، 60 70 سال 80 سال کی عمر ہوگی، کمر ڈلے گی، اس کے بعد میں بچے کما کے کھلائیں گے، دادا کو دوائیاں پلائی جائیں گی اور بعد میں جو ہے سیوا کی جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں۔ کتنے جوان ہیں بائک لے کے نکلتے ہیں، واپس نہیں آتے بیچارے، کمانے جاتے ہیں واپس نہیں آتے، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کی لمٹ موجود نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ میرے رب کی مرضی کے مطابق گزرے، اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، رب کی مرضی کے مطابق گزرے۔ غفلت کا شکار ہو، اللہ سے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، راہ راست پر آئیے۔ مرضی کے مطابق نہیں گزر رہا ہے تو آس میں جینے کی ضرورت نہیں، امید میں جینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا ایکسپائری ڈیٹ ہے، لیکن کب ہے ہم کو نہیں پتا ہے۔ میرے رب نے اس علم کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کب اس کی موت آئے گی۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کب کہاں مرے گا کسی کو پتا نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایماندار اور صاحب ایمان تو چھوڑ دیجئے، ایک بےمان اور ملحد آدمی بھی اس پر یقین رکھتا ہے کہ موت آنی ہے، اور کب آنی ہے نہیں پتا ہے، اس کا ڈیٹ نہیں معلوم اس کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ موت کبھی بھی آ جاتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، صحابہ کرام نے اس سے درس لیا۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر صبح مل گئی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام ملے گی، شام کا انتظار مت کرو۔ اپنے آپ کو اس لائق رکھو کہ اگر ابھی میں مر گیا تو انشاءاللہ میرا رب اس سے راضی رہے گا، انشاءاللہ اللہ بخش دے گا، انشاءاللہ کوئی ایسے بڑے کام نہیں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اتنی امید رکھ کر کے جاؤ، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا تھا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے جیو لگے کہ اجنبی ہو یا راستے سے گزر گئے۔ دنیا سے لگاؤ نہیں، لگاؤ اتنا جو آپ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے، آپ کے آرام کے لیے ضروری ہے، آپ کے دنیا کے لیے ضروری ہے، بس۔ اسی حدیث کو سن کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں، شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں۔ یہ عصر کی قسم اللہ نے کھائی ہے، زمانے کی قسم۔ میرے بھائیوں، یہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم کو صحت عطا کی ہے، ہم کو فرصت عطا کی ہے۔ صحت اور فرصت دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو پا کر کے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
الصحت والفراغ، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، سوچتے ہیں ہمیشہ تندرست رہیں گے، مشٹنڈے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب بستر پر آ جاتا ہے، ایک تنکا اٹھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ہے فراغ، اللہ نے آپ کو خالی ٹائم دیا ہے، خالی ٹائم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، خالی ٹائم دیا ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا، خالی ٹائم دیا ہے رزق حلال کمانے کا، خالی ٹائم دیا ہے آپ کو اچھے اچھے کام کرنے کا، آگے بڑھنے کا، آپ ان میں لگیے۔ یہی عصر ہے میرے بھائیو، یہی زمانہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہی زمانہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث پیش کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن بندے کا قدم ہلے گا نہیں جب تک اس سے یہ 4 سوالات نہ کر لیے جائیں، ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے تمہیں عمر عزیز دی تھی، صحت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، ہے نا، اور دنیا بھر کی آشائش کے ساتھ، کہاں لگائی، کہاں کھپائی، این افنا، کہاں کھپایا عمر کو؟ دوسرا سوال ہوگا جو ہماری زندگی کا قیمتی وقت ہے، جوانی کی عمر ہے میرے بھائی۔ جوانی کی جب عمر آتی ہے تو آدمی اپنی منزلیں آسمان میں دیکھتا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس جوانی کے تعلق سے اللہ خصوصی سوال کرے گا قیامت کے دن، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کو کھپایا کہاں ہے، کہاں لگایا ہے، اللہ سوال کرے گا۔ یہ قیمتی نعمت ہے جو اللہ نے ہم جوانوں کو عطا کی، قیمتی نعمت ہے میرے بھائیو۔ اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنا دماغ، اپنی ساری صلاحیتیں آپ جائز جگہ پر، ایسی جگہ پر صرف کیجئے جہاں سے صرف کرنے پر ہمارا رب راضی رہے، رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے، ایسی جگہوں پر خرچ کیجئے۔ دنیا کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، جائز طریقے سے کمائیے، آپ جائز راستے ڈھونڈیے، لوگوں کے راستے پیدا کیجئے۔ یہ شباب کے عمر، جوانی کی عمر ایسی ہے۔ تیسرا سوال ہوگا اور چوتھا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ۔ ہم جو مال کماتے ہیں نا، پیسہ کماتے ہیں، پیسہ کمانے کے بہت سے راستے ہیں، آدمی چاہے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، لیکن وہ راستے صحیح نہیں ہوتے۔ آدمی جو ہے مال کما کہاں سے رہا ہے اور اس کو خرچ کہاں کر رہا ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب جب تک نہیں ہوگا قیامت کے دن قدم نہیں ہل پائے گا۔ مال کمانا کہاں سے ہے یہ بھی شریعت ہمیں بتاتی ہے، اور کمانے کے بعد وہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، ہماری اپنی پراپرٹی نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ رہتا ہے ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی، ہمارا مال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں سب سے پہلا احساس ہونا چاہیے یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ملا ہے، میرے رب نے دیا ہے تو ملا ہے۔ میرا رب نہیں دیتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے پاس چند سکے آ جاتے، میرا رب دیتا ہے نعمتیں۔ نعمت ملے تو نعمت دینے والے کو سب سے پہلے یاد کرو، رب تیرا احسان، تیرا کرم، اور پھر اس مال کو وہاں خرچ کرو جہاں پر خرچ کرنے کی میرا رب اجازت دیتا ہے۔ جہاں پر اجازت نہیں دیتا ہے، گرچہ میں نے کمایا ہے، سبب ہم بنے ہیں، لیکن انفاق کا بھی مسئلہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو جائز جگہ پر خرچ نہیں کریں گے۔ مال کے تعلق سے دو سوال میرے بھائیوں، کیا ہوگا؟ من این اکتسبہ و این انفقہ، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے۔ دونوں سوالات اللہ کے یہاں ہوں گے۔ 4 سوالات ہیں، ان میں 2 سوالات جو ہے جوانی کے تعلق سے، عمر عزیز کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں یہی عصر ہے، یہی زمانہ ہے جو اللہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس کے بعد میں بہت پیارا سا جملہ اللہ نے کہا، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان یقیناً خسارے میں۔ اس سورت شریفہ پر جب عربی پڑھنے والے لوگ
عربی قواعد جاننے والے، بلاغہ جاننے والے لوگ غور کرتے ہیں تو یہ جملہ میرے بھائیوں، اتنا جملہ ان الانسان لفی خسر والعصر کے بعد اس جملے پہ جب غور کیا جاتا ہے تو اتنا تاکیدی در تاکیدی جملہ ہے. اللہ نے پہلے قسم کھائی جملے کو کہنے کے لیے، پہلے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد پھر انا کہا، پھر لفی خسر کہا. تین تاکیدیں اللہ رب العزت لے کر کے آیا ہے. قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے انسان یقیناً گھاٹے میں، خسارے میں سارے انسان. پھر ان انسانوں سے اللہ نے 4 لوگوں کو باہر کیا، سارے لوگ گھاٹے میں. اب کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیتوں کے اندر اس کو واضح کیا ہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو صاحب ایمان ہیں. ساری انسانیت گھاٹے میں، کتنا بڑا امیر ہو، کتنا بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہو، کتنی بڑی جائیداد دولت والا نام و شہرت والا ہو، گھاٹے میں ہو. اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں، کچھ بھی بنے وہ اپنے آپ کو. کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ سب سے پہلا شخص الا الذین آمنوا، صاحب ایمان گھاٹے میں نہیں ہے. صاحب ایمان کون ہے میرے بھائیوں؟ صاحب ایمان وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسولوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر یقین رکھتا ہے. یہ 6 ارکان ہیں. صاحب ایمان وہ ہے جو اپنے عمل سے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے آگے کہا الا الذین آمنوا، صاحب ایمان گھاٹے میں نہیں ہے. وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والے بھی گھاٹے میں نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں فرائض میں اعمال کو شامل کیا گیا ہے. فرائض کا آپ کو اقرار کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایمان میں داخل ہونے کے دروازے سے نکلنا پڑے گا. شہادتین کا اقرار کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا. نماز قائم کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا مال ہے تو، اور ماہ رمضان کا استطاعت ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا. تب جا کر کے ایمان اور عمل صالح کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں ہم کون سی فہرست میں ہیں. ان الانسان لفی خسر کی فہرست میں ہے کہ الا الذین آمنوا کی فہرست میں ہے. ہم آرام سے اندازہ کر سکتے ہیں. آسان سی صورت ہے، آسان سا ترجمہ ہے، ایک دم ایسا ترجمہ ہے کہ اس کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عصر کا لفظ، انسان کا لفظ، خسر و خسارے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں اور ٹوٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں. اگر اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے اور ایمان کے 6 ارکان آپ کو یاد ہیں، یاد ہی نہیں ہیں، ان پر آپ کا یقین کامل ہے، اور عمل صالح کے تئیں فرائض واجبات آپ کو پتہ ہیں، محرمات سے آپ کو آگہی اور آشنائی ہے، میرے بھائیوں آپ اہل ایمان بھی ہیں اور عمل صالح والے بھی ہیں. یقیناً اللہ نے آپ کو خسارے سے، گھاٹے سے نکال لیا ہے. اگر کمی ہے تو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایمانیات کا پتہ نہیں ہے، ایمانیات کا پتہ لینے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. اتنا علم تو ہم کو سیکھنا واجب ہے جس علم سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، جس علم سے ہماری توحید مضبوط ہو، جس علم سے ہمارے اعمال مضبوط ہو، جس علم سے ہمیں سنت و بدعت کا پتہ لگے، حلال و حرام کا پتہ لگے، جائز و ناجائز کی تمیز ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، عادات و اخلاق معلوم پڑے. اتنا علم تو حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ہمیں سیکھنا ہے، چاہے آپ جوان ہیں تبھی بھی سیکھنا ہے، بڈھے ہو گئے تبھی بھی سیکھنا ہے. چھٹکارا نہیں. بچوں کو سکھایا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں سیکھے ہیں، بھول گئے، ہمیں سیکھنا پڑے گا. خسارے سے نکلنا ہے، گھاٹے سے نکلنا ہے تو ہمیں صاحب ایمان بننا پڑے گا. صاحب ایمان نام والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صاحب ایمان تھے جو کیا کہتے تھے؟ اپنے منہ سے بولتے تھے ہم صاحب ایمان ہیں، وَلَمْ يُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان والے نہیں تھے، دلوں میں نفاق تھا،
بظاہر مسلمانوں کی فہرست میں تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بظاہر مسجد میں آتے تھے. ان کی علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ مسجد میں جو ایسی اس طرح آتا ہے کیسا رہتا ہے، جو باہر مسلمانوں کے خلاف ایسا ایسا کام کرتا ہے کیسا رہتا ہے. تو ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے. اور ایمانیات جو میں نے بتلایا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، ان سب کا تعلق ہمارے دل سے. ہمارا دل مطمئن ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور ساری بقیہ ایمان کے 4 ارکان پر، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان مکمل ہے. دل مطمئن ہے، دماغ مطمئن ہے، اور عمل صالح کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں. عمل صالح ہم نے بتایا کہ عمل صالح ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے مسلمان ابتدا میں مدینہ آنے کے بعد کچھ دنوں تک لوگ بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ کر دیا جاتا زیادہ بہتر ہے. 16 مہینے یا 17 مہینے تک صحابہ کرام نے تقریباً ادھر رک کر کے نماز پڑھی، اس لیے ہم لوگ اس کو قبلہ اول بولتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے قبلے کو مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف تحویل کر دیا. جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں آج پچھم کی طرف، ہم خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت جو ہماری نماز بیت المقدس کی طرف مڑ کر کے ادا ہوئی ہے، وہ قبول رہے گی کہ قبول نہیں رہے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان کس کو کہا؟ نماز کو ایمان کہا. کس کو کہا ایمان؟ نماز کو. جبکہ ہم نے ارکان بتایا اس میں نماز داخل نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو لا کر کے صحیح بخاری کتاب الایمان میں ذکر کرتے ہیں کہ ان العمل داخل فی مسمى الایمان. میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا میں صاحب ایمان ہوں، عمل سے کوتا ہے تو اس کا ایمان کھوٹا ہے، اس کا ایمان گیا ہوا ہے. اس کو اپنے ایمان کی تجدید اپنے اعمال کے ذریعے کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس پر ثواب ملے گا. وہ بھی اللہ کا آرڈر تھا، یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے. کوئی آدمی بولتا نہیں عمل تو دل کا نام ہے، یا ایمان تو دل کا نام ہے، عمل جوارے کا نام ہے. میرے بھائیوں، جو دل میں ہوتا ہے جوارے وہی انجام دیتے ہیں. آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، آپ کا چہرہ مسکراتے رہتا ہے. آپ کے دل میں غمی ہوتی ہے، آپ کا چہرہ روتے رہتا ہے، آنکھ روتے رہتی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر ایمان رہتا ہے تو عمل صالح سے اس کا مظاہرہ ہوتے رہتا ہے. میرے بھائی، اللہ نے کہا سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں. اگر ہمارے پاس ایمان ہے میرے بھائی، ایمان کے ارکان جانتے ہیں، ایمان کیا ہے اس کی پرکھ رکھتے ہیں، اور عمل الصالحات، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور عمل صالح کہا کسے جاتا ہے؟ شاید ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جب نیک اعمال بولتے ہیں ہمارے سوچ سمجھ میں آتا ہے کوئی بھی کام جو اچھا لگے کرتے جاؤ وہ نیک عمل ہے. ایسا نہیں. عمل کو عمل صالح بننے کے لیے، آج جمعہ ہے، ہمارے بہت سے بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہو سکتا ہے گھروں میں کچھ لوگ پڑھ کر کے آئے ہوں، مسجد میں بیٹھ کے لوگ تلاوت کیے ہو، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. جس کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، نور ہدایت. دجال کی فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اس کی آخری آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے بہترین ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ ملاقات رب سے میری جب قیامت کے دن ہو، میرا رب مجھ سے راضی رہے، مجھ پر کرم کر دے، مجھ کو بخش دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے، میرے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ بڑا بنا کر کے پیش کر دے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے.
عمل صالح کے بارے میں ہمارے سلف صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے لا يكون العمل عملا صالحا حتى يكون خالصا متابعا لسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. عمل صالح نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو, جب تک وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. دو شرطیں پائی جائیں گی تو عمل کیا کہلائے گا؟ عمل صالح کہلائے گا. وعمل الصالحات, جنہوں نے کیا کیے؟ نیک اعمال کی. یہ دو لوگ کی فہرست آج ہمارے سامنے آئی ہے. یہ دو لوگ خسارے میں نہیں ہیں, اور بقیہ دو لوگ جن کو اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ چار قسم کے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. دو پر گفتگو ہوئی ہے, انشاءاللہ موقع رہے گا تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے میں انشاءاللہ بات پیش کروں گا. خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یہ سورت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت قرآن میں اس سورت کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ کرتا تو لوگوں کے حجت اور دلیل کے لیے اتنا ہی کافی تھا, ان کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی. صحابہ میں سے بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے, بیٹھ کے بات چیت کرتے, علمی گفتگو کرتے, اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو یہ سورت پڑھ کر کے سنا نہیں دیتے. تلقین کیا کرتے سورت کے ذریعے کہ زمانے میں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا عمل بتایا ہے. کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایمان لانے والے, عمل صالح کرنے والے, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے, یہ کامیاب لوگ. اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں پروردگار ہمیں ہر قسم کے خسارے سے بچائے, دنیاوی خسارے سے, اخروی خسارے سے, ایمانی خسارے سے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. رب کریم ہمیں کامیاب لوگوں میں بنائے. اللہ ہمیں ایمان کی توفیق دے, اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے, اللہ ہمیں تواصی بالحق تواصی بالصبر کی توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رکھے, ایمان پر قائم دائم رکھے, جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر